ادھر خبر ہے کہ روس کے سستا تیل دینے سے منع کرنے کے بعد پاکستان اب ایران سے تیل اور گیس خریدنے کی یوجنا بنا رہا ہے، لیکن اسے یہ ڈر ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے کہیں امریکہ نہ اس سے ناراض ہو جائے، کیونکہ ایران امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس نے ایران پر کئی طرح کی پابندیاں تک لگا رکھی ہیں، جس کے تحت وہ دوسرے دیشوں کے ساتھ تیل اور گیس کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ لیکن دبئی سے چلنے والے عربی نیوز چینل العربیہ کے مطابق روس کے انکار کرنے کے بعد پاکستان ایران سے تیل اور گیس خریدنے کی تیاری میں ہے، اور اس کے لیے وہ ایسے اپائے ڈھونڈ رہا ہے کہ ایران سے کاروبار کرنے کے بعد بھی امریکی پرتبندھوں سے بچ جائے۔ کیونکہ آرتھک بدحالی کے سب سے برے دور سے گزر رہا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس نازک موڑ پر امریکہ سے دشمنی مول لینا اس کے لیے گھاتک ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرالکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے، اور واقف مزید ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ سنا 49-50 سیکنڈ کا میں اس لیے رکھا تھا کہ آپ لوگ سنو، جانو، دیکھو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کتنا گند پھیلی ہوئی ہے، کتنے مشاکل ہے دنیا میں، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے رشیا بھارت سے دوستی اس طریقے سے نبھایا ہے، اب جو دام پہ، جو قیمت پہ پاکستان کو تیل دے رہا تھا، گیس دے رہا تھا، اب بند کر چکا ہے۔ وہ قیمت پہ رشیا دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کو، تو پاکستان نے اپنی وہی دوغلا پالیسی اختیار کرتے ہوئے ایران سے لینے کی بات کی، ایران سے پٹرول اور گیس لینے کی بات کی، لیکن یہ چیز بھی بہت مہنگی پڑے گی اس کو۔ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، امریکہ پہلے ہی ایران کے اوپر ایسے پابندیاں عائد کر چکا ہے جس سے ایران کو ویسے ہی خطرہ لاحق ہے۔ اگرچہ رشیا نے جس طریقے سے پاکستان کو تیل دینے سے انکار کر دیا ابھی سستے دام میں، اگرچہ دینے کی سوچا تو ایران کے اوپر مزید اور یہ خطرے کے بادل منڈلا جائیں گے۔ بیچ میں ایران نے بھی اپنی ایکتا دکھائی، یکجہتی دکھائی، مردانگی دکھائی، دلیری دکھائی، بہادری دکھائی، امریکہ کو آنکھ دکھا کے دو ہاتھ کرنے کے لیے بہت ایسے چیزیں کیا تھا ایران نے، لیکن وہ سارے چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ساتھ میں اس کے ترکی تھا، ساتھ میں اس کے رشیا خود تھا، ساتھ میں اس کے کوریا تھا، سعودیہ کے ایشو میں سعودی عرب پہ جب امریکہ حملہ کرتا ہوں بول کے بولا تھا، جب سعودیہ کو تہس نہس کرتا ہوں بولا تھا، وہ ٹائم پہ ایران سعودیہ کی مدد اپنے مفاد کے لیے کیا تھا کہ چلو بھائی کدھر سے بھی کسی کے کھاندے پہ رکھ کے اگلا پچھلا حصہ برابر کر لے۔ اب لیکن اب جب امریکہ سے یہ جب ڈر رہا ہے، یہ اس طریقے کے باتیں چل رہے ہیں، تب اس کا ساتھ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں بتا دوں، بھارت کو پہلے ہی ترکی نے وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے رشیا تیل دے رہا تھا بھارت کو اور چائنا کو، لیکن ترکی بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اس کی زمین استعمال کی جا رہی تھی سمندر کے راستے سے، وہاں پہ بالکل ترکی نے بند کر دیا تھا۔ اگرچہ اب پاکستان نے ایران سے لیا رشیا نہ دینے کی صورت میں، تو ایران کو بھی اس کے خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور پاکستان کو بھی، اور امریکہ کسی کو ایسا چھوڑتا نہیں ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور امریکہ کون سا بیج ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، کون سی نسل کا کیڑا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور اچھی طرح واقف بھی ہے، آپ لوگ اچھی طرح واقف بھی ہے۔ اب یعنی راستہ یہ نکالنا ہے کدھر سے بھی، کیونکہ پاکستان کے پہلے ہی اندرونی حالات
اور اکنامی اس طریقے سے برباد ہو چکی ہے جو ہم کہنا بھی الفاظ بھی بے معنی محسوس ہو رہے ہیں. اگرچہ ہم اکنامی کی بات کریں یا پاکستان میں جو مسئلے مسائل جو پیدا ہوئے ہیں جس طریقے سے، اس کے اوپر بھی اگرچہ ہم بات کریں تو ایک عیب سا نظر آ رہا، ایک عیب سا نظر آ رہا. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، اس وقت ساری دنیا میں یہ حالات بن چکے ہیں. اب ادھر سے ہمارے دیش کو، بھارت کو پریشانی ہے، ترکی بیچ میں آ چکا ہے اور ترکی بند کر چکا ہے آئل اور پٹرول کے لیے لگا دیے چھاپ اس نے. کیونکہ اگرچہ ہمارے دیش کو جس طریقے سے مل رہا تھا گنے چنے اس میں، لیکن دیش واسیوں کو کوئی راحت نہیں تھی، کوئی چیز کی وہ نہیں تھی. ہمیشہ پریشان حال رہے، ہمیشہ مشاکل میں رہے. بہرکیف ابھی پاکستان کا ایک ایسا مسئلہ آگے ہوا ہے، ایران چاہتے ہوئے بھی نہیں دے سکتا. اگرچہ ایران کے اوپر اگرچہ امریکہ ویسے کچھ حرکت کیا تو ایران کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. بات یاد رکھو، ایران کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. وجہ اس کی میں یہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ امریکہ اس وقت ترکی کے اشارے پہ ناچ رہا ہے. ترکی بولا دن ہے تو دن ہے، رات بولا تو رات ہے. ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے 2023 میں پابندی ختم ہونے والی تھی کچھ معاہدوں پہ ترکی کے اوپر سے، لیکن امریکہ نے وہ پابندی بھی ہٹا لیا ہے. اس کی وجہ خوشی یہ بات کی ظاہر کی اس نے، خوش اس لیے ہوا کیونکہ راستے جو گزر رہا تھا ترکی سے، رشیا کا تیل، رشیا کا پٹرول، رشیا کا آئل، رشیا کا گیس، وہ اس نے بند کر دیا ترکی نے. وہ خوشی میں اس نے ترکی کو یہ ہدیہ دے دیا، یہ گفٹ دے دیا. تو اس کا بھی یہ ظاہری بات ہے، اب انہیں بھی بالکل آواز جب ترکی نے اٹھایا تو دنیا میں کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا ایران کی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو نہ چھٹلانے سے چھٹلائی جا سکتی، نہ دبانے سے دب سکتی. تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. پہلے ہی پاکستان مہنگائی سے، پریشانی سے، بے روزگاری سے ہمارے دیش سے بھی آگے جا چکا ہے. اب اس کے بعد یہ نیا پرابلم، نیا مسئلہ بولے اگرچہ تو یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. بالکل پاکستان، بالکل اس کے حالات بالکل خراب ہیں. ہم اس کے حق میں دعا کر سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، سارے مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو. اگرچہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اللہ آپ سے راضی رہیں گے، اللہ آپ سے خوش رہیں گے، تو آپ لوگوں کو کبھی پریشانی کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہر چیز میں آپ لوگوں کو کامیابی یقینی ہے، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالات یہ جاننا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان کو رشیا تیل دینے سے انکار کر چکا ہے. انہوں جذبات میں آ کے ایران سے تو معاہدہ کر لیے، انہوں بڑے بڑے باتیں ایران بھی کرا، دینے کے وعدے بھی کرا، لیکن اب ایران سوچ رہا ہے اگرچہ میں دیا اس کو تو پھر میرا کیا ہوگا. وہی یاد آتا ہے ڈائلاگ، ٹھاکر تیرا کیا ہوگا. پھر انہوں بولنا ہے سرکار میں نے تو نمک نہیں کھایا ہے تمہارا، تو پھر یہ ظلم کیوں. سرکار میں نے تو نمک نہیں کھایا، پھر بھی یہ ظلم کیوں. ہمارے ساتھ تو وفاداری کرو، لیکن وفاداری ان کے خون میں ہے ہی نہیں، تو انہوں دوسروں کے ساتھ کہاں کریں گے وفاداری. بہرکیف
میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار کیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو۔ بہرکیف اجازت دو اپنے اس بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔